اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے بات کو شروع کیا، ان اللہ، اپنا نام لے کر آیا ان اللہ، پھر اپنے فرشتوں کو شامل کیا، وملائکتہ، ہو کا اضافہ ہے، الف لام سے کام چل سکتا تھا، ان اللہ والملائکہ، کام مطلب ایک ہی تھا، اللہ نے الف لام کو ہٹا کے اپنے نام کو ذکر کیا، ان اللہ وملائکۃ اللہ، اصل عبارت یہ ہے ان اللہ وملائکۃ اللہ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا اپنے محبوب کی شان کی بلندی بتانے کے لیے، آپ کے عزت اور احترام کو ہمارے دلوں میں اتارنے کے لیے، ان اللہ وملائکتہ، سنو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اس عظیم الشان نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، پہلی امتوں کو یہ حکم نہیں آیا، اس امت کو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کیوں چپ بیٹھے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ یصلون علی النبی کا مطلب یہ نہیں کہ درود پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی کا مطلب ہے درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہے، اوپر فرشتے اور اللہ پڑھ رہا ہے، نیچے ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ روزہ مبارک پر صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے، پھر شام کو وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو ایک نئی صف آتی ہے 70,000 فرشتوں کی، وہ درود و سلام پڑھتی ہے اور صبح تک پڑھتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، جب مدینہ بھی مٹ جائے گا، مسجد نبوی بھی مٹ جائے گی، اور بیت اللہ بھی مٹ جائے گا، اور قبلہ بھی مٹ جائے گا، اور کعبہ بھی مٹ جائے گا، اور مسجد حرام بھی مٹ جائے گی، مدینہ اور مکے کا نشان مٹ جائے گا، پر 70,000 فرشتہ روز مدینے کی وادی میں اترے گا اور شام تک درود و سلام پڑھے گا، اور شام کو 70,000 اترے گا اور صبح تک پڑھے گا، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ ایمان والے موجود ہیں، یہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی فرشتے بھی، سورج مغرب سے نکلے گا، ایمان والے بعد میں مر جائیں گے، زمین پر کافر رہ جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اب آسمان کا اللہ اور فرشتے وہ اپنے نبی پر درود پڑھیں گے، پھر قیامت کا نکارہ بجے گا اور اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، پھر اللہ اکیلا باقی رہ جائے گا۔ تو یصلون کا مطلب ہے کہ اس وقت اکیلا اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کی دعوت دینے والوں کو یوں عزت بخشی، یوں عزت بخشی۔ سلام ان کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا۔ یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام، گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی، اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں، آتے ہیں، آتے ہیں، اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ، یا موسیٰ انی انا ربک۔ کوئی ہے یہ؟ ایک ذمہ دار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو وہ منہ ادھر کر لے، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لے۔ وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ وڈا ہو گیا ہے، منہ وڈا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا۔ ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے، یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا، وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو۔ اور آگے اس کو جواب، سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک،
انک بالواد المقدس طوا ونخترتک فاستمع لما یوحا. کیا بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ. تسلی سے بات کریں. تسلی سے. آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ اور جس سے محبت تعلق اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے. ملنے والے بہت زیادہ, میں اکیلا, تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول جلدی بول. ادھر سے بولا ادھر سے بولا, راستے میں فارغ کیا, کھڑے کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں, بھائی آپ تشریف لے آئیں, بیٹھیں, میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے, فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے. کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی. جتی لا بہ جا. انی انا ربک فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحا. تیری میری بات ہونے لگی, سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق, اور حق کیا ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ, اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے, شریک نہیں. اللہ ایک ہے, وزیر نہیں. اللہ ایک ہے, مشیر نہیں. اللہ ایک ہے, بیوی نہیں. اللہ ایک ہے, بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے, اس کا لاؤ لشکر, اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے, شمال و جنوب اللہ ایک ہے, زمین آسمان اللہ ایک ہے, خلا فضا اللہ ایک ہے, دریا سمندر اللہ ایک ہے, پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے, صحرا میدان اللہ ایک ہے, جن ہوں انسان ہوں اللہ ایک ہے, فرشتے ہوں اللہ ایک ہے, جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے, ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے, دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے, میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے, جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا. اپنی ذات جوڑے سے پاک, وطر ہے, تنہا ہے, احد ہے, واحد ہے, صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے, یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں, ہم باطل کے دائی نہیں ہیں, ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں, پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے, اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو, جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے, پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ سناتے جاؤ سناتے جاؤ, تو سحر ہو جاتا ہے, سحر ہو جاتا ہے, اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے, ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں, تو قاری صاحب سے بات, ایک بچہ گیا, کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے. تو الو چل بیٹھ جا, بکواس نہ کر. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے, بھگ جا, الو بیٹھ جا. پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا, قاری صاحب آپ کو بخار ہے. تو قاری صاحب کی ہوں نکلی, تو چل چل بیٹھ جا, کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا, قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے. کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا, قاری صاحب آپ آرام فرما, آپ کو بخار ہے. کہا چلو تجھے چھٹی کرو, میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے, دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے. روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے, روز دعوت چل رہی ہے. ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے, ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی, ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی, ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی, مائیں رول گئیں, باپ ذلیل ہو گئے, خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے, اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے, غیرت بھی گئی, سب کچھ گیا. چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا. یہ دعوت پر ہوا ہے.
اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی۔ کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے۔ اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا۔ ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہتا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے۔ اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا۔ نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کو دعوت کا کام ملا ہے، ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کے چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلیوں کی سننے والا بھی اللہ۔ یہ ہماری آبدوز بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے، 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے، 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن، اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے۔ یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو، اللہ کی قسم جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا، اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے۔ باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے، ہم کہو ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا۔ جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ، فیصل آباد لاؤ، ملتان لاؤ، فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے، لاہور کے ڈاکٹر بھاگے، ملتان کے ڈاکٹر بھاگے، کراچی کے ڈاکٹر بھاگے، اور میڈیکل سٹوڈنٹ بھی بھاگے۔ ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں، ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں۔ آج کفر کی وبا ہے، زنا کی وبا ہے، شراب کی وبا ہے، موسیقی کی وبا ہے، جوئے کی وبا ہے، نافرمانی کی وبا ہے، ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے، سود کی وبا ہے، رشوت کی وبا ہے، غفلت کی وبا ہے۔ او بھائیو، عمل ہے پھر بھی بھاگو، عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو۔
लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं। एक सहाबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। तो आपने कहा मनिल काइल, ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला कौन है? वो डर गए कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, वो चुप हो गए। तो आपने कहा कहने वाला कौन है? जो कहा है अच्छा ही कहा है। फिर उनको हिम्मत हुई, कहा जी मैंने कहा है, मैंने ये कहा है। आपने फरमाया मैंने देखा 19-20 फरिश्ते लपक लपक के आ रहे थे तेरे कलाम को पकड़ने के लिए। हर फरिश्ते की तमन्ना थी कि मैं लेकर अल्लाह के पास जाऊं। ये एक शख्स का जाती जिक्र है। जब तुम लोगों में फिर कर कहोगे ओ मेरे भाइयों अल्लाह की मान लो, तो लाखों फरिश्ते तुम्हारे बोल पर टूट पड़ेंगे कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। ओ भाइयों अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ, तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूं, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूं कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो 2 और 2 4 के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अक्ल वाला, सबसे बड़े फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो। ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके, चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा होता है, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे, तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक लपक रहे थे, तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो, उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नुम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और 7 आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया। आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, पर आप गए हैं। कैसे गए हैं हमें नहीं पता, हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नुम देखना, ये तो
چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجل۔ پھر عرش معلا جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے ملا دی کے ڈگری چھٹو پر ہیں ملا ہیں۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا، یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ، پھر ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہو، نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے ہیں، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ او دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی۔
نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح۔ وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کی گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ تو سر مارے، ہون بس۔ اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی سے کہو نہیں آخر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی۔ اور سنو، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمے میری ماں کی خدمت۔ خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمے نہیں، وہ انکار کر دیں، کہتے ہیں نافرمان ہے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد۔ پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمے ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔ وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے، نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں، جدوں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ بھلا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے۔ بھلا جی میں کہاں، میں کسائی کتھے تے موسیٰ کتھے؟ سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر۔ یہ دعوت بھی ہمارے ذمے ہے۔ آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں۔ ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں۔ ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے۔ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے، وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے، وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہیں، وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں، وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پئیں گے، پیٹ کا پاخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور
آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرت چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی دنیا میں ہے آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، جنہیں رکھ لی انہاں دی کوئی نہیں ہونی، پکی گل ہے انہاں دی کوئی نہیں ہونی، جہاں تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ نہیں اتھے رکھنی پائے گی، بڑا اوکھا کم ہو جاوے۔ تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے، اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں میں پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0411800383 نہیں ہے پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سوت، مجنو نے کتے کے پاؤں چومے، لوگوں نے کہا یہ ناپاک، پھر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا، اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے۔ یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے، یہ کیسا دعوی محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا، یہ دعوی باطل ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دلیل کے بغیر کیس خارج ہو جائے گا۔ ہاں عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ایک دم کسی چھوڑ دی، کہا یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں، تو نے اسے اٹھایا، میری آنکھیں اٹھا لے، میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہیں اندھے ہو گئے۔ یہ محبت ہے۔ جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس میں ڈھلتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، ہم بھی اس کا چاہ لیں۔ یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے، سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس، دروازہ تو کھلوائیں، کہیں گے میرے بس کا نہیں، نوح علیہ السلام نہ، ابراہیم علیہ السلام نہیں، صالح ہود نہیں، موسیٰ یوشع نہیں، ہارون موسیٰ نہیں، داؤد و سلیمان نہیں، ابراہیم و اسحاق نہیں، ابراہیم اسماعیل نہیں، یعقوب و یوسف نہیں، زکریا یحییٰ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا ہم نہیں کھلوا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا، ان کا چلو پتہ بتائیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہو، غم نہ ہو، زندگی ہو، موت نہ ہو، تلاش کرو، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ موت کے بعد ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، لوگوں کو بلایا، میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا۔ دو درویش پیچھے بیٹھے تھے، چپ۔ انہوں نے کہا تم بھی تو بولو۔ کہا جی بس 2 عیب ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کہ بھائی کیا عیب ہیں؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا۔ بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ کہا ہے۔ کہاں؟ یا نہیں، وہ جنت ہے۔ اور کہا اچھا مجھے سوچنے دو۔ رات ساری جاگتا رہا، صبح کو میں چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے جو مٹتا نہ ہو، برباد نہ ہوتا ہو۔ یہ پڑی تمہاری حکومت، جس کو دینا چاہتے ہو وہ دے۔ تو لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تمہارے لیے سب کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے، دروازہ تو سارے لوگ آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ دروازے کا کھلنے کا انتظار۔ تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کہے گا اٹھا سر، مانگ ملے گا، بول تیرا بول پورا ہوگا۔ وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تو افتتاح کر،
تو جنت کی اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ بیٹھیں گے، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی زمین پر گرے گی، عرب و عجم سر اٹھائیں گے، ہن ویکھو رسی کون نپے، تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے، تو بلال ہمارے نبی کے ڈرائیور بن کے ساتھ چلیں گے، اور آپ دروازے پر آ کر دستک دیں گے، اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ، وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے، میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا، وہ چابی گھمائے گا، در کھولے گا، آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، میلوں والے پیچھے، ریڑیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے ہیں۔ آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے، ریڑی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، فرما بردار۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے بعد سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے۔ پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت زمرد کا، میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میری جی میں بھی تو قریشی ہوں۔ جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق میرا رفیق عثمان۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا۔ وہ روئے، کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مسانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوڑ سے پاک۔ اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں۔ یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ، ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور تشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک۔ رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے۔ یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا، جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصل آباد میں گانے نہیں سنتے تھے، جو سننے والے محروم ہو جائیں گے۔ آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی۔ اللہ کا اعلان، ہاں فیصل آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، جو گانے نہیں سنتے تھے، آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں۔ انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا، اور ہوا موسیقار ہوگی۔ یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھونیں گے، اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا۔ پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ، ان حوروں کا نغمہ بھلا دے گا۔ پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو۔ وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی، اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا۔ اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا، اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہونا، صرف 2 کان سنتے ہیں آدمی جھوم جاتا ہے، آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں، اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو، میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا۔
जिना से पाक दामन को अल्लाह बोला मैं तेरा जन्नत की औरत से मैं निकाह करता हूँ, वज़म्मजनाहुम बिहूरिन ऐन, मैं तेरा निकाह करता हूँ। एक जन्नत की हूर कहेगी आपको पता है मेरा आपका निकाह कब हुआ था? कहेंगे नहीं। कहा आपने फलां को जो खैर की बात कही थी, फलां को जो आपने अच्छाई की दावत दी थी, वो बोल अल्लाह को पसंद आया था, उस पे मेरा आपका निकाह हुआ है। और अबू हुरैरा फरमाते हैं जन्नत में एक हूर है जिसका नाम ऐना है, समंदर में थूके समंदर मीठे हो जाएं, सूरज को उंगली दिखाए सूरज बेनूर हो जाए, इंसानों को झलक दिखाए कलेजे फट जाएं, दुपट्टा का हवा में लहराए कायनात मुअत्तर हो जाए, एक कदम चल के खामिद की तरफ आए, 1,00,000 नाजो नखरा दिखाए, मौत मर गई है वरना देख के लोग मर जाते, मुस्कुराए तो सारी जन्नत रोशन हो जाए, चलकर आए तो नाजो अंदाज की ऐसी बिजलियां गिराए कि दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। जब वो चलती है तो 70,000 नौकर दाईं तरफ होते हैं, 70,000 बाईं तरफ होते हैं, और वो ऐलान करती है ऐनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, कहाँ हैं भलाइयां फैलाने वाले, वो कहाँ जो फैसलाबाद में दावत का काम किया करते थे, बुराइयों से रोकते थे, अच्छाइयों की तरफ खींचते थे, आ जाओ, जो ये काम करके मरेगा मेरा उससे निकाह हो गया। मैंने ड्यूसबरी लंदन में इंग्लैंड में ये बयान किया, एक नौजवान मेरे पास आ गया, मुझसे कान में कहने लगा मौलवी साहब ये ऐना एक है या कई हैं? मैंने कहा क्यों? कहने लगा है के फिर सानू तो नहीं लभदी, वो तो कोई वड्डा ही ले जाएगा, जो कोई ज्यादा है तो फिर हम भी उम्मीदवार हैं। मैं कहा फिक्र न कर, जन्नत में एक नहर है उसका नाम है बैदख, उसमें मुश्क अंबर जाफरान काफूर मिला हुआ चलता रहता है, अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ती, उसमें से लड़की कामिल बाहर निकल के आके खड़ी हो जाती है। वो पैदा नहीं होती कि पैदा हुई लुढ़कने लगी, उठने लगी, बैठने लगी, दूध पिया, दांत निकले, फिर लड़कपन आया, फिर जवानी आई। इधर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है और इधर संभी संभाई पली पलाई हुस्न जमाल में और मेकअप के साथ बाहर निकल के आती है, और फरिश्ते उसके ऊपर खैमा लगाते हैं, फिर वो मिलकर गाती हैं ऐना खुताबुना ऐना रिजालुना ऐना मन नहनु लहु, कोई है हमसे मंगनी करने वाला, कोई है हमारी चाहत करने वाला, कोई है हमसे निकाह करने वाला, आओ आओ हमारी जवानी देखो बुढ़ापा नहीं, नहनुल खालिद नहनुल नाइमात फला नबअस नहनुल खालिदात फला नमूत नहनुल मुकीमात फला नरहल नहनुल रादियात फला नस्खत, हम हमेशा राजी, लड़ाई नहीं, हमेशा जवान, बुढ़ापा नहीं, हमेशा जिंदगी मौत नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तरोताजा, मुरझाना नहीं है। और ईमान वाली औरत जो दुनिया में खामिद का साथ देते मर गई, इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा हसीन होगी। और औरतों को अल्लाह जन्नत में पहले पहुंचाएगा ताकि खामिदों का इस्तकबाल करें, तो ये जब अपने दरवाजों पर उतरेंगे तो आगे दुनिया की ईमान वाली खातून बीवी इसका दरवाजे पर इस्तकबाल करेगी और कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूबा तू मेरा महबूब। आज के बाद मौत खत्म, बुढ़ापा खत्म, फिराक खत्म, लड़ाई खत्म, अब तेरी मेरी कभी लड़ाई ना होगी। दुनिया में नेक से नेक में भी खटपट हो जाती। अली फातिमा से मुकद्दस जोड़ा नबियों के बाद कहां से पेश किया जाए? अली और फातिमा जैसा जोड़ा कोई कहां से लाएगा नबियों के बाद? तो आप हजरत फातिमा के घर आए, वो बैठी परेशान, क्या हुआ बेटी? कि मेरी अली की लड़ाई हो जाती। आपने कहा अच्छा करता हूं। बाहर निकले, कहा भाई अली को तलाश करो। आप खुद भी निकले तो मस्जिद में लेटे हुए थे, तो उनको वहां से चलो उठो, ऐसे पाँव की ठोकर मारी पीछे से, कुम या अबा तुराब, उठो। ये हजरत अली का हमारे नबी ने लक़ब रखा था, फरमाया करते थे सारे जहान से ज्यादा महबूब मुझे ये लक़ब है, या अबा तुराब। उनको लेकर आए और घर में आकर ना ऐसे लेट गए। हजरत अली को इधर लेटाया, हजरत फातिमा को इधर लेटाया, और अली का हाथ पकड़ा, फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने सीने पर लाकर दोनों के हाथ यूं मिला दिए। कहा बोलो सुलह हो गई? कहा जी हो गई। फिर आप खुश खुश बाहर निकले। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूं। और हमारे नबी की बीवियों ने भी झगड़ा कर दिया हमारे नबी के साथ। आपने हजरत आयशा से कहा मुझे पता चल जाता जब तू मुझ पे नाराज होती है ना, मुझे पता चल जाता है, जब तू राजी होती है फिर भी पता चल जाता है। तो हजरत आयशा ने पूछा कैसे? कहा जब तुम मुझ पे नाराज आती हो
तो तुम अल्लाह की कसम खाते हो, कहते हो ला व रब्ब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। तुम मेरा नाम नहीं लेती हो, और जब मुझ पे राजी होती हो یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے۔ رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا، اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے۔ جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اور کیسے خون بہا تھا، اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا، ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا۔ وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے۔ جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی۔ جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا۔ کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر۔ تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ۔ اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ، گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے۔ نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ اگر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ اب ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو۔ ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا۔ جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو، پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس سے ہائے ہائے، اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر۔ کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا۔
जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है, हाय हाय तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्स मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और साले को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्सी नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान यहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, कि तो क्या हुआ क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ। ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर चलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकिलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकिलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकिलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जानदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल देखो, इसे मेरा दावा ना समझना। मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूं तो तुम्हारी वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा? ऐसे आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है। अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूं। अब मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा खैर खा हूं। बाहर वालों को देखना छोड़ो, धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का पाप न बुन। तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको चुन।
ہر آدمی اپنی ذات میں اللہ رسول کا بننے کی کوشش کرے، پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے فرید اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں۔ کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جاندے ہیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا۔